انتہائی واجب الاحترام قابل سج احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کی یہ مجلس استقبال رمضان کے حوالے سے معنون ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات عرض کروں گا۔ تفصیلی گفتگو میرے بعد آنے والے مہمانان خصوصی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے 4 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ آنے والا ہے۔ اس میں ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی بھرپور کوشش کرے کہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور محض اللہ کی رضا کے لیے اجر و ثواب کی خاطر اخلاص کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے انسان اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کا خاص اہتمام کرے۔ آج کے دور میں نہ اتنی گرمی ہے، نہ حالات کی اتنی سنگینی ہے جس طرح کے حضرات صحابہ اور سلف کے دور میں تھا، کہ ان لوگوں نے دن بھر وہ لوگ جہاد بھی کرتے، راتوں کو قیام اللیل بھی کرتے، ان کے پاس کھانا پینا بھی کم ہوتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے روزوں کا بڑا اہتمام کیا۔ تو ہماری کوشش ہو کہ رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔ حضرات صحابہ اور سلف میں فرض تو فرض ہے، نفلی روزوں کا کتنا اہتمام تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے صفت الصفا میں حضرت حفصہ بنت سیرین کے حالات میں لکھا کہ اس امت کی وہ خاتون ہیں کہ ایام تشریق کے علاوہ، حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ اور عیدین کے علاوہ پوری زندگی اس خاتون کا معمول تھا کہ یہ روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی اور ہمیشہ یہ روزہ رکھتی تھی۔ یعنی نفلی روزوں کا اتنا اہتمام کیا کہ سال بھر یہ خاتون نفلی روزے رکھا کرتی تھی کثرت کے ساتھ۔ تو ہمارے لیے فرض روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ سلف میں ایسی خواتین بھی آئی کہ زندگی بھر انہوں نے نفلی روزوں کا اتنا اہتمام کیا۔ حضرت ریحانہ بڑی اللہ والی خاتون گزری ہیں، ان کا معمول تھا ساری زندگی انہوں نے روزے رکھنے میں گزار دیے۔ حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ ساری زندگی ان کا معمول رہا عبادت کا اور ریاضت کا۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک ہی میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا نزول شہر رمضان میں ہوا ہے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تلاوت کی جائے۔ حضرات صحابہ اور سلف اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 150 ہجری، حضرت کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم دن میں، روزانہ ایک قرآن کریم رات میں۔ تو اس ماہ مبارک میں 60 قرآن آپ کے دن اور رات میں مکمل ہوتے، اور ایک قرآن آپ کا تراویح کی نماز میں مکمل ہوتا اور ایک تہجد کی نماز میں مکمل ہوتا۔ تو اس ماہ مبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 62 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 204 ہجری کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے کہ رمضان المبارک میں 60 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ ایک دن میں، روزانہ ایک رات میں۔ مہینہ 30 دن کا ہوتا تو آپ کے 60 قرآن کریم مکمل ہو جاتے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری کا واقعہ حافظ ابن حجر اسقلانی متوفہ 852 ہجری نے ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں لکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا سحری کے بعد تلاوت شروع کیا کرتے تھے اور افطاری تک آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ 10 سپارے قیام اللیل میں پڑھتے، 3 دن میں ایک قرآن قیام اللیل میں مکمل ہو جاتا۔ 20 آیات تراویح کی نماز میں پڑھتے، پورے مہینے میں ایک قرآن تراویح میں مکمل ہوتا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ مبارک میں 41 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، 30 پورے مہینے میں دنوں میں، 10 پورے مہینے میں قیام اللیل اور تہجد میں، اور ایک قرآن پورے مہینے میں تراویح میں۔ تو ایک مہینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 41 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرات سلف کی زندگی میں قرآن کریم کا رمضان المبارک میں کتنا معمول تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امام مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں انہوں نے لکھا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی تھی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، ان کا معمول تھا رمضان المبارک میں روزانہ 40 سپارے قرآن کی تلاوت، یعنی ایک قرآن اور 10 سپارے پڑھنا اس خاتون کا یومیہ کا معمول تھا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک کتاب اکابر کا رمضان بھی ہے جس میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کا، اپنی گھر والوں کا اور اسی طرح اپنے خاندان سے متعلق خواتین کا تذکرہ کیا۔ فرمایا میری بیٹیوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا تلاوت میں، کوئی دن میں 15 کوئی 20 سپارے تلاوت کیا کرتی تھی، تو اتنا معمول تھا سلف کا تلاوت کا۔ اس لیے میں نے دوسری گزارش آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی بات تھی ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام، دوسری میں نے گزارش عرض کی اس ماہ مبارک میں تلاوت کا اہتمام، اور تلاوت کا عمل اللہ کو پسند بھی بہت زیادہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری نے سیر و اعلام نبلاء میں عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ یعنی ایسا بابرکت باسعادت عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی وجہ سے عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش فرما دی۔ تو دوسری میری گزارش تلاوت ہے۔ تیسری میری گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک میں گناہوں سے اجتناب ہو۔ روزے کا مقصد قرآن کریم نے جو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے، بد نظری سے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر روزے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کیا جائے، جیسے کہ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہ بات تھی، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچاتے تھے۔ خصوصاً کوشش کی جائے بد نظری سے انسان بچے۔ گناہوں میں ایک بڑا گناہ جب سے انٹرنیٹ اور کیبل عام ہوا، فحاشی اور یعنی بڑھتی گئی، موبائل کا استعمال کثرت سے ہونے لگا، تو آج کے دور میں ایک بڑا گناہ بد نظری کا، بے حیائی کا گناہ ہے۔ انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ روزے کی نورانیت سے انسان محروم رہے گا، اور اس کا فوراً اثر ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ پر، حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور عبادت میں لذت بھی نہیں ملتی۔ تو عبادت میں لذت چاہیے تو انسان نظر کی حفاظت کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، 17 دن میں پہنچے ہیں اور ان کے راستے میں 17 قرآن مکمل ہو گئے تھے۔ جب یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آئے تو پیچھے بیٹھ گئے، کاغذ قلم ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے لعاب لگا کر تنکے سے احادیث کو اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی، وہ سمجھے کہیں بچہ کھیل رہا ہے، درس کے بعد اپنے قریب بلایا، فرمایا بیٹا میں حدیث پڑھا رہا تھا، تم کھیل رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ سن کر امام شافعی رحمہ اللہ نے سر جھکا دیا، خاموش رہے۔ فرمایا تم حدیث کے درس میں کھیلتے ہو، آئندہ میرے درس میں نہیں آنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ امام مالک سمجھ گئے کوئی وجہ ہے، فرمایا کہ کیوں کھیل رہے تھے؟ فرمایا حضرت کھیل نہیں رہا تھا، کاغذ قلم میرے پاس نہیں تھا کہ میں آپ کے الفاظ کو لکھتا، بچپن میں یتیم ہو گیا، کاغذ قلم خریدنے کی سخت کوئی موجود نہیں، میری والدہ نے کرائے کی سواری پر مجھے یہاں بھیجا ہے، لیکن آپ نے جتنی حدیثیں پڑھائی ہیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا سناؤ۔ 17 حدیثیں سنی تھی، 17 کی 17 سند کے ساتھ زبانی سنا دی۔ امام مالک بڑے متاثر ہوئے، ایک جملہ فرمایا، اس جملے کے لیے میں نے واقعہ سنایا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو قریب کیا اور فرمایا انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیہ، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔
انی ارا قد القا فی قلبک نورا، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں، یعنی اپنی نظر کی حفاظت رکھنا، گناہوں سے بچنا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ساری زندگی بچتے رہے، اللہ نے پھر ایسی ذہانت اور فطانت عطا کی کہ جب کوئی ان کی کتاب الرسالہ اور کتاب الام پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو کیسی ذہانت عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے عرض کیا، تیسری اہم بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، خاص طور پہ بد نظری کے گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ امام شافعی ساری زندگی بچے، اللہ نے پھر ایسا حافظہ دیا، فرمایا میں گناہ سے ایسے بچتا جیسے کوئی زہر سے بچتا ہے۔ گناہ کی مثال زہر ہے، یہ تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، زیادہ بھی نقصان دیتی ہے۔ رب کی نافرمانی کی مثال اژدہا ہے، یہ چھوٹا بھی ڈستا ہے، یہ بڑا بھی ڈستا ہے۔ رب کی نافرمانی کی مثال انگارہ ہے، چھوٹا بھی نقصان دیتا ہے، بڑا بھی نقصان دیتا ہے۔ تو تیسری گزارش میں نے عرض کی ہے، اس ماہ مبارک میں انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچائے جو انسان کے روزے میں مخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی اہم چیز اس ماہ مبارک میں جس کا اہتمام خاص طور پہ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے رزق حلال کا، یعنی ہماری کمائی میں کسی بھی طرح سے حرام یا شبہ یا مشتبہات کی آمیزش بھی نہ آئے، ہماری کمائی خالص حلال کی رہے۔ حلال کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق بھی دے گا اور اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں گے۔ حضرات سلف میں اس کا کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ طبقات الحنابلہ میں واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اور کہا کہ میں دیے کی روشنی میں روئی کی صفائی کرتی ہوں، بسا اوقات دیا بجھ جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں صفائی کرتی ہوں، کیا بیچتے وقت یہ بتانا ضروری ہے یہ وہ روئی ہے جو دیے کی روشنی میں صاف کی گئی اور یہ وہ روئی ہے جو چاند کی روشنی میں صاف کی گئی؟ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا چاند اور دیے کی روشنی میں صفائی کی گئی روئی میں فرق ہوتا ہے؟ خاتون نے کہا جی فرق تو ہوتا ہے۔ فرمایا بیچتے وقت پھر اس کی وضاحت کر دینا چاہیے۔ مسئلہ سن کر خاتون جانے لگی۔ امام احمد نے اپنے بیٹے سے کہا جا کر دیکھو، میں نے زندگی میں کسی کو ایسا سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی احتیاط سے کوئی سوال کرے، معلوم کرو یہ کون خاتون ہے۔ جب وہ ان کے پیچھے گئے معلوم ہوا وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیرہ تھی۔ تو زندگی میں ایسے تقوی تھا، یعنی ایسی معمولی بات پوچھنے کے لیے بھی وہ خاتون آئی ہے اور امام احمد سے پوچھ رہی ہے۔ اس لیے میں نے ایک گزارش آپ کے سامنے رکھی، اس ماہ مبارک میں خصوصاً اہتمام ہو، انسان حلال کی روزی کمائے، اپنے آپ کو حرام سے مشتبہات سے بچائے۔ پانچویں گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ سحری کے لیے ویسے بھی تقریباً سبھی اٹھتے ہیں، اگر اس موقع پر 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اللہ سے مانگا جائے، رب العالمین کو قیام اللیل بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ بڑی قبول کرتا ہے۔ اس لیے رات کے آخری پہر قبولیت کا وقت ہے، اس میں انسان اٹھ کر اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بھی بہائے اور اللہ رب العزت ہی سے رزق بھی مانگے۔ عموماً آج کے دور میں زیادہ تر ساتھی رزق کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، مہنگائی کے اس طوفان کی وجہ سے۔ ایسے حالات میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ رب العالمین رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ رزق میں برکت ایک مثال سے سمجھیں، برکت اسے کہا جاتا ہے دیکھنے میں کوئی چیز کم نظر آ رہی ہے، استعمال کرتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ یا برکت کا ایک مفہوم علماء نے لکھا جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے وہ برکت ہے۔ تنخواہ محدود ہے لیکن اللہ اس سے ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ گویا رزق میں برکت ہے۔ ایک بیٹے نے باپ سے پوچھا ابو جی یہ علماء اکثر کہتے ہیں رزق میں برکت برکت، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اوپر والی منزل پہ لے کر گئے تو وہاں پانی گرم کرنے کے لیے انہوں نے وہ آلہ لگایا ہوا تھا۔ کہا بیٹا یہ جو میں نے لیا تیری پیدائش سے پہلے لیا ہے اور آج تک یہ چل رہا ہے، یعنی 18 سال ہو چکے ہیں، اس سے مسلسل پانی گرم ہوتا ہے، پورے گھر میں یہ پانی سپلائی ہوتا ہے، 18 سال میں یہ آج تک خراب نہیں ہوا، جس کام کے لیے اس کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا اسی کا نام برکت ہے۔
تو جس چیز کو جس کام کے لیے لیا جائے اور اس کام میں وہ استعمال ہوتی رہے، گویا رب العالمین کی طرف سے اس مال میں اللہ نے برکت عطا فرما دی ہے۔ تو اس آخری پہر میں انسان اللہ سے اٹھ کر دعا کرے، رب العالمین رزق میں خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے جب انسان کا رجوع الی اللہ بڑھتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، رزق میں برکت اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ پانچویں ایک گزارش رکھوں گا، اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت کی دعا، سحری کے وقت کی دعا، قیام اللیل کی دعا اللہ کے ہاں بڑی قبول ہے۔ اس میں انسان اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رزق کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول فرماتا ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن المقری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ یہ تین بڑے محدثین تھے، امام ابن المقری، امام ابو الشیخ اصبہانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گزرا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ جب دوسرا دن آیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی۔ اسی دوران وہاں ایک سید خاندان کا ایک شخص سویا ہوا تھا، خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین محدثین میرے روزے کے قریب میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے کھانے کے لیے اسباب پیدا کرو۔ وہ شخص اٹھا، مختلف قسم کے کھانے بنوائے، اپنے خادموں کو لے کر ساتھ آیا، تلاش کرنے لگا امام ابن المقری کون ہے، امام ابو الشیخ کون ہے، امام طبرانی کون ہے۔ تینوں محدثین کو تلاش کیا، دسترخوان ڈالا، تینوں محدثین کھانا کھانے لگے۔ پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ اس شخص نے کہا جتنے تم لوگ یہاں ٹھہرو گے، تمہاری خدمت کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تمہارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنا اور میرا کام تمہاری خدمت کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ تراویح کے بعد، قیام اللیل کے بعد، افطاری کے وقت میں دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ انسان اپنے لیے بھی مانگے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ رب العالمین نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ یہ ایک بڑے محدث تھے، ایک دفعہ حدیث کے سفر میں نکلے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ ان کا سفر ہوتا رہا۔ ایک جگہ رات کو پہنچے، یہ دن بھر میں حدیثیں سنتے، رات کو آ کر دیے کی روشنی میں ان حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ دن میں سنتے، رات کو لکھا کرتے۔ ایک دفعہ رات کو دیے میں معمولی تیل تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی، انہوں نے آنکھوں پہ زور ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو لکھ رہے تھے۔ اچانک آنکھوں میں پانی اتر آیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک تو مسافر ہیں، گھر سے دور ہیں، اس دور میں نہ موبائل جیسا آلہ کہ انسان اپنی خبر کسی اور کو دے کہ میں کہاں موجود ہوں، اور نہ ایسے جدید آلات موجود تھے۔ اب مسافر بھی ہیں، مسجد میں اکیلے ہیں، دائیں بائیں کوئی موجود بھی نہیں ہے، گھر بھی بہت دور ہے، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، ساتھی بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے، دعا کرنے لگے، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اگر شہر میں چلی جاتی، علاقے میں جاتی، کوئی حرج کی بات نہیں، میں تو علم کے سفر میں نکلا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کروں، آنے والی امت تک پہنچاؤں۔ اے اللہ میری بینائی کو لوٹا دے تاکہ یہ حدیث کا ذخیرہ میں محفوظ کروں۔ دعا کرتے رہے، کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا یعقوب بن سفیان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا رسول اللہ میری بینائی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، آپ کا ہاتھ دست مبارک پھیرنا تھا، ان کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ فرمایا جیسے آنکھ کھلی تو اللہ نے میری بینائی کو لوٹا دیا تھا۔ تو دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی کہ خواب میں حضور کی زیارت بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوا، اور اللہ رب العزت نے بینائی کو بھی لوٹا دیا۔ اس لیے میں نے ایک گزارش آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ انسان اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے۔ اور آخری گزارش، اس ماہ مبارک میں صدقہ انسان کثرت کے ساتھ دے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ تھی۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اس طرح آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، اس ماہ مبارک میں کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، کوئی مستحق نظر آئے تو انسان اپنے مال میں سے ان کے ساتھ بھی ضرور تعاون کرے۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک ہے عقل کا تقاضا، ایک ہے عقل کے پیدا کرنے والے کا حکم۔ عقل تو کہتی ہے سود پہ پیسہ دو بڑھ جائے گا، لاکھ روپے دو 10,000 روپے آئیں گے، 1,10,000 ہوگا، سود سے پیسہ بڑھے گا۔ عقل کہتی ہے اگر تم اللہ کے نام پہ دو گے پیسہ کم ہوگا، لاکھ روپے میں 10,000 دو گے 90,000 رہا، پیسہ کم ہو گیا۔ عقل کہتی ہے صدقے سے پیسہ کم ہوگا، عقل کہتی ہے سود سے پیسہ بڑھے گا۔ لیکن عقل کا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں صدقے والے مال کو بڑھا دیتا ہوں، سود والے مال کو میں مٹا دیتا ہوں، اس لیے صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علی، ابن آدم تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جتنا انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کو مال لوٹا رہا ہوتا ہے۔ اور اس صدقے سے صرف اپنے آپ سے ہی آفات اور بلیات دور نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی اس کو دور کرتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 384 ہجری کی نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک خاتون کا بیٹا گم ہو گیا، کافی عرصہ تلاش کیا، بیٹا نہ ملا۔ ایک دن یہ خاتون کھانا کھا رہی تھی، اچانک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنے حصے کا کھانا فقیر کو دے دیا، کہا دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو لوٹائے دے۔ کافی عرصہ ہو گیا واپس نہیں آیا۔ چند دنوں بعد بیٹا لوٹ کر آیا، اپنے ماضی کے واقعات سنانے لگا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا زندگی کیسے گزری؟ کہا اماں جی ایک دن تو عجیب واقعہ ہوا، جنگل سے گزر رہا تھا، ایک شیر نے اچانک میرے اوپر حملہ کیا، قریب تھا وہ میرے جسم کو پھاڑ دیتا اور میری بوٹیوں کو الگ الگ کر دیتا، لیکن اچانک میں نے دیکھا ایک شخص آیا جس کا قد گویا آسمان سے لگا ہوا ہو، بڑی جسامت والا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس کو پھینکا، کہا قم یا اسد لقمۃ بلقمۃ، اے شیر اٹھ اور بھاگ یہاں سے، لقمہ لقمے کے بدلے میں ہوتا ہے۔ کہا فوراً اس شخص نے کہا تو یہاں سے نکل۔ میں جنگل سے نکلا، باہر تک صحیح سلامت آ گیا۔ مجھے یہ جملے کا معنی سمجھ نہ آیا، لقمہ لقمے کے بدلے میں ہوتا ہے، کیا مطلب؟ عرب کی وہ جو سمجھدار خاتون تھی اس نے پوچھا یہ کس دن کس وقت کا واقعہ ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جی فلاں دن فلاں وقت کا واقعہ ہے۔ کہا بیٹا یہ تو وہی وقت تھا جس دن میں نے اپنے حصے کا کھانا ایک فقیر کو دیا تھا۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا تم نے اللہ کے نام پر لقمہ دیا، ہم نے تمہارے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقے میں ایسی طاقت رکھی ہے، اولاد کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اور سلف اس مہینے میں بڑا اہتمام کرتے تھے، راہ خدا میں خوب خرچ کرتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بوریوں میں دراہم بھیجے جن کی تعداد 80,000 دراہم تھی۔ جب یہ دراہم ان تک پہنچے ام المومنین نے اعلان کیا جو بھی ہوں مدینہ میں فقیر وہ جمع ہو جائیں، سب میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ ظہر کے بعد فقراء جمع ہونا شروع ہو گئے، مدینہ کے فقیروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں وہ مال تقسیم ہوتا رہا اور افطاری سے پہلے 80,000 دراہم ان میں تقسیم کر دیے گئے۔ جب افطاری کا وقت آیا تو صرف پانی تھا، چند دانے کھجوریں تھی۔ ام المومنین نے خادمہ سے پوچھا کیا اس کے علاوہ کوئی نہیں؟ انہوں نے فرمایا اگر آپ 2 درہم چھوڑ دیتی تو افطاری کا سامان خرید لیتے۔ ام المومنین نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو اپنے بارے میں یاد ہی نہیں رہا، یعنی اپنی فکر ہی کوئی نہیں، اور سخاوت ایسی کہ 80,000 دراہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیے۔ اس لیے میں نے ایک آخری گزارش رکھی کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ رب العالمین کے نام پہ صدقہ کرتے رہیں، خصوصاً اپنے ارد گرد میں مساجد اور مدارس کا ماحول بھی دیکھیں۔ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، معمولی معاوضے پر قرآن و سنت پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی دست و بازو بنیں۔ مختصر ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، صبح سے شام تک اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کی بات ہے، شب قدر ایک جگہ میرا بیان ہوا، بیان کے بعد ایک نوجوان ساتھی ملا، وہ کہنے لگا مولانا صاحب
فلاں پہاڑی کے اوپر مسجد ہے، 3 بچوں کا ناظرہ پورا ہوا ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ وہاں آ کر تھوڑا سا بیان کر دیں۔ نوجوان دعوت دے رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بڑے اخلاص اور درد دل کے ساتھ اس نے دعوت دی کہ اگر آپ مختصر بیان کرو گے میری بڑی دلی خواہش ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ وہاں چلا، لیکن اس نے کہا یہ پیدل چلنا ہوگا، وہاں گاڑی نہیں جا سکتی۔ تو ہم پیدل پہاڑی پہ چڑھے، اور فارمی آدمی کہاں پہاڑی پہ چڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال چڑھتے چڑھتے پسینہ پسینے ہو کر اوپر ہم پہنچے۔ اب وہاں عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد مختصر بات ہوئی، چند بچے تھے 3، ان کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اکراماً دسترخوان لگایا، چائے پیش کی۔ چائے ہم پی رہے تھے تو قاری صاحب سے میں نے پوچھ لیا آپ کی مسجد میں خدمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدمت یہ ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھاتا ہوں، 5 وقت اذان دیتا ہوں، مسجد کی صفائی کرتا ہوں، بچوں کو 2 ٹائم میں ناظرہ پڑھاتا ہوں، اور جو بڑے بوڑھے نوجوان آئے ان کو بھی مغرب کے بعد پڑھاتا ہوں۔ یہ ساری مسجد کی میری خدمات ہیں۔ میں نے کہا رہائش کہاں ہے؟ کہا وہ پہاڑی کے پیچھے فلاں جگہ، کافی دور جگہ تھی، وہاں رہائش ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ تیسری دفعہ پوچھی تو اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا حضرت 2500 روپے تنخواہ۔ اب 2500 روپے تنخواہ جب میں نے سنی تو سوچنے لگا 2500 روپے میں کیا گزارا ہوتا ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے نہیں چاہتے ہوں گے وہ بھی نیا لباس پہن لے؟ کیا ان کی گھر والیاں نہیں چاہتی ہوں گی وہ بھی نیا لباس پہنیں؟ کیا ان کے گھر میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی یہ بھی اچھا کھانا کھائیں؟ کیا ان کے بچے نہیں چاہتے ہوں گے وہ بھی اچھا جوتا پہن لیں؟ کیا یہ نہیں چاہتے ہوں گے سر چھپانے کی جگہ ان کی بھی اپنی ہو؟ کیا دل میں خواہش نہیں ہوتی ہوگی ان کے پاس بھی کوئی موبائل ہو، ان کے پاس بھی ذاتی سواری ہو، یہ بھی اپنے والدین کو اچھا کھلا سکیں، یہ بھی حج عمرے کا سفر کر سکیں، یہ بھی تفریح گاہوں کا رخ کر سکیں، دائیں بائیں گھومنے کے لیے نکل سکیں؟ لیکن صبح سے شام تک چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی کی 3000، کسی کی 3500 تنخواہ۔ ابھی میرا بلوچستان کا سفر ہوا، 11 دن مختلف جگہ جانا ہوا، خاران بھی، پنجگور بھی، کوئٹہ بھی اور چمن بھی، مختلف جگہوں پہ جہاں اہل علم سے ملاقاتیں ہوتی بیان کے بعد، کسی سے پوچھتے معاوضہ 3500، کسی کا 4000، کسی کا 4500، 6000 سے زیادہ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ آخری حد ہوتی تھی 6000 روپے، 6000 سے زیادہ کسی نے نہیں بتایا۔ وہ بھی ہمیں چمن میں ایک ساتھی تھا، اس نے کہا میری تنخواہ 6200، اس سے اوپر کسی نے نہیں بتائی۔ تو اتنی معمولی تنخواہوں میں یہ لوگ قرآن کریم کی خدمت کرتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دی ہو، اس لیے میں نے آخری گزارش رکھی تھی اللہ کے نام پہ خوب خرچ کریں، دینداروں پر، صلحاء پر خوب خرچ کریں، مساجد مدارس میں خرچ کریں۔ ہم بھی کیسے نادان ہیں، خدا سے مانگتے ہیں لاکھوں روپے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو جیب میں سکے تلاش کر دیں۔ 2 روپے 5 روپے کا سکہ ہے تو رب کے نام پر دیں، رب سے لاکھوں روپے مانگیں۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی، اللہ نے وسعت دی ہو، اس ماہ مبارک میں عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہو ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، مساجد مدارس کے ساتھ بھی ہو، حفظ و ناظرہ پڑھانے والے یہ علماء کرام قراء ان کی بھی خدمت کریں۔ آپ کی ان کی خدمت ہوگی، اس کے بعد ان کا دینی کام ہوگا، اس میں آپ کا بھی مکمل بھرپور تعاون ہوگا۔ میرے بعد بھی مہمانان گرامی تفصیلی گفتگو کریں گے، میں انہی گزارشات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔